عزیزان گرامی، تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ کہف کا تقریباً نصف ہو چکا تھا، اس سے آگے ہم ترجمہ و تشریح کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف کے بارے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر جمعے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس سورت کی ابتدائی آیات، آخری آیات بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اور فتنہ دجال سے محفوظ کرنے والی بھی ہیں۔ تو دجال کا جو دراصل فتنہ ہے، لفظ جو دجال لفظ ہے کے بارے میں کئی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے دجل، فریب اور دھوکہ، فراڈ۔ تو جو بھی دنیا کے اندر فتنے ہیں جو انسانوں کو اللہ رب العزت سے دور کرنے والے ہیں، اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرانے والے ہیں، اس ہر قسم کے فطرے کے اندر دھوکہ بھی ہوتا ہے، فراڈ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ ان تمام فتنوں کا گاہے بگاہے رد اس آیت کریمہ کے اندر، اس جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی ہے، اور پوری سورہ کہف کے اندر بھی ان فتنوں کا رد بڑے ہی علمی، عقلی اور آسان انداز کے اندر بتا دیا۔ لیکن ان تمام فتنوں کا وہ بندہ شکار نہیں ہوتا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور اللہ کی وحی قرآن کریم پر ایمان لانے والا ہو، کیونکہ اس وحی الہی پر ایمان لے کر آنا ہر فتنوں کا رد اسی میں خود بخود آتا چلا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا إلا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ہم بتائیں ابلیس کو کسی نے دیکھا؟ نہیں۔ آدم علیہ السلام کو دیکھا؟ نہیں۔ ملائکہ کو دیکھا؟ اس کا جواب بھی ہے کہ نہیں۔ تو ان پر ایمان لے کر آنا ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری مخلوق فرشتے ہیں، میری مخلوق آدم اور اولاد آدم ہے، انسان ہے، میری مخلوق جنات ہیں اور شیاطین ہیں، تو یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جب اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کی وحی پر ایمان لانا ہے، تو ان دیکھے ان چیزوں کو نہ نظر آنے کے باوجود بھی ایمان لے کر آنا ہے، ان کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ جب فرشتوں کی حقیقت کو تسلیم کریں گے تو ساری اللہ رب العزت کی اتنی عظیم سلطنت کے اندر فرشتوں کی کارگزاری جو ہے، ان کے جو کام ہیں، وہ سارے سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ کیسے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیسے وہ روح کو کھینچتے ہیں، کیسے وہ بادلوں کو چلاتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت سے، اللہ کے حکم سے زمین کے، آسمان کے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، فالمدبرات امرا، تو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح شیطان اور اس کے اولاد، اس کے چیلے بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کا کام نظر آتا ہے۔ تو اس کے شروع میں ہی دجل فریب کا رد ہو رہا ہے۔
کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم سائنس کو مانتے ہیں اور سائنس ہر اس چیز کو تسلیم کرتی ہے جو لیبارٹری کے اندر ثابت ہو، جو نظر آئے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، تو بھائی اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے بندے اس 21ویں صدی کے اندر بھی کروڑوں اربوں کی تعداد کے اندر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی وحی پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ سارا دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں پھر ان کی سمجھ بھی آئے گی اور ان پر عمل کرنے کا شوق اور ولولہ بھی خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ وگرنہ جب انکار شروع کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اور آپ پڑھ لکھے ہیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈارون کی تھیوری جو ہے کیا ہے، کہ 18ویں صدی میں چارلس ڈارون ایک یہودی تھا، بلکہ یہودی بھی کیا، ایک منکر خدا، شیطان پرست آدمی، جس نے یورپ کے کلیسا، چرچ، ان کا ظلم دیکھ کر اس کے رد کے اندر کہ نہیں، نہ تو اس کائنات کا کوئی خدا ہے، نہ اس نے پہلا انسان آدم بنایا، تو جب آدم ہی نہیں بنایا، پہلا انسان ہی نہیں بنا، تو اس کے بعد پھر جتنی بھی باتیں ہیں تو وہ ساری جھوٹ اور کہانیاں بن جائیں گی۔ نہ موسیٰ علیہ السلام ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ کی کوئی حقیقت ہے۔ یہ مذہب جو ہے یہ انسان نے خود بنایا۔ ان ساری باتوں کے لیے اس نے ایسا ایک جھوٹا فارمولہ نکالا کہ دیکھیں، یہ جو انسان ہے نا، یہ ارتقاء سے بنا ہے، ریولیوشن سے۔ کیسے جی؟ پہلے یہ بندر تھا، ہزاروں سال بندر جو ہے دنیا کے اندر چلتے 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 تو یہ کھڑا ہو گیا، جو اس کی کمر کے اندر بل ہے کہ بندر کھڑا ہو کر چل نہیں سکتا، تو یہ کھڑا ہو گیا، اس کی دم بھی ختم ہو گئی۔ پھر ہزاروں سال یہ انسان ننگا دنیا کے اندر گھومتا 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 اسے کپڑے پہننے کا شعور آ گیا ہے، فصلیں اگانے کی عقل آ گئی۔ اس کے بعد جب دنیا میں لاکھوں انسان بن گئے تو پھر انسانوں نے یہ ساری باتیں بنا دی۔ اب جب اس تھیوری کو مانا جائے گا تو سوچیں، پھر اللہ رب العزت کا سب سے پہلے انکار لازم آتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام، اس قلنا، جب ہم نے کہا آدم کو، پھر آدم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے آدم بنایا، پہلا انسان بنایا، اسے دنیا میں بھیجا، اور ساری یہ انسانیت اسی کی اولاد ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کو بھی ساتھ ہی تسلیم کیا جائے گا، انسان کو بنانے والے رب پر بھی ایمان لایا جائے گا۔ جب انسان کو بنانے والے رب پر ایمان لائیں گے تو اللہ کہتا ہے میں نے فرشتوں کو حکم دیا، تو پھر فرشتوں پر بھی ایمان آئے گا۔ پھر اس انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان، اس کی حقیقت بھی ہم تسلیم کر لیں گے کہ واقعی شیطان ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جو بھی اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شروع کے اندر اس کو دنیا میں نہیں مانا، لیکن بعد میں جب یورپ میں رینیسانس آیا، جس کو کہتے ہیں انقلاب، صنعتی انقلاب آیا، تو پھر ساری دنیا ماننے لگ گئی کہ جی ہاں یہی حقیقت ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر بھی کئی سوشل میڈیا میں ایسے گروپ ہوتے ہیں جہاں باقاعدہ الحاد کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ اصل عقل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس ڈارون کی تھیوری کو تسلیم کریں گے تو جس طرح یورپ ترقی کر گیا، پاکستان بھی ترقی کر گیا۔ اب دیکھیں، ترقی کے لیے اللہ کا انکار پہلے کریں، دین کو چھوڑ دیں، پھر ترقی آئے گی۔ کتنی بڑی شیطانی کیا کہتے ہیں چال اور فریب اور دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بے شمار کثیر تعلیم یافتہ لوگ، بے شمار سائنس پڑھے ہوئے، بے شمار
حضرات جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر پھر بعد میں ہمارے حکمران بنتے ہیں، یہ سب کے سب اسی سوچ کے اوپر ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو مذہب ہے، یہ جو دین کی باتیں ہیں، یہ تو جھوٹ اور فریب ہے، اصل میں تو کوئی آدم ہی نہیں تھا، اصل میں تو ہم جانوروں سے، اور پھر حقیقت میں ان کی حرکتیں بھی پھر وہ جانوروں جیسی ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کی کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا تعلق بندروں سے ہے، ان کی حرکتیں بھی پھر انہیں بندروں کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے اوپر آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان، میں نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ اس سجدے کو سجدہ تعظیمی بھی کہا جاتا ہے کہ عزت و احترام کے لیے سجدہ۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، ہم اردو کے اندر سمجھ لیتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں سجدہ تو جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہی سجدہ ہے۔ تو عربی زبان میں ہر لفظ سجدہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، عربی زبان میں سجدے کا مطلب خدمت بھی ہوتا ہے، احترام سے اس کے سامنے جھک جانا بھی ہوتا ہے، اور ماتھے کو زمین پر لگانا بھی ہوتا ہے، جیسے ہم اللہ رب العزت کے سامنے ماتھا زمین پر لگاتے ہیں۔ تو کئی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا فرشتوں اب آدم اور اس کی اولاد کی خدمت تم نے کر لی، اس کے سارے معاملات کا تعلق تمہارے ساتھ، روح پھونکنا تم نے ہے، روح کو کھینچنا تم نے ہے، ان کے رزق کے بارے میں لکھنا، ان کے شب و روز کو لکھنا تم نے ہے، سارے کام تم نے کر لے۔ یہ بھی معنی ہے، اور یہ بھی معنی ہے کہ واقعتاً اللہ کے حکم سے وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ کیوں؟ حکم اللہ نے دیا تھا، مرکز و محور اللہ تھے، کس جانب جھکنا ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا ہے، جس طرح ہم بیت اللہ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، لیکن سجدہ اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ سجدہ ہم چار دیواری کو تو نہیں کرتے نا، ہمارے سامنے اگر کوئی صفائی دیوار کوئی ستھرا پڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو تو سجدہ نہیں کرتے نا، ہمارے سامنے کوئی نمازی کھڑا ہوتا ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس کو تو سجدہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ سامنے تو ہے لیکن سجدہ میرا اللہ کو ہے۔ تو یہ حکم اللہ کا مان رہے ہیں، سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں۔ مرکز اور قبلہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے حکم دیا، انہوں نے سجدہ کر لیا۔ آگے چلے، فرمایا ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عقل میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا نا، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، تب اس کو سزا کیوں ملی؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دیگر مقام پر فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا اور ابلیس کو بھی حکم دیا۔ کان من الجن، ابلیس جنات سے تعلق رکھتا تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اسی لیے وہ پھر گیا، نکل گیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر، یہ عربی زبان کے اندر کوئی طالب علم ہے تو وہ ان کے لیے بات ہے کہ فسقہ کے شروع میں ایک اور فا آیا ہے، فسقہ، تو یہ فا جو ہوتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، نتیجے کے لیے کہ وہ جنوں میں سے تھا اسی لیے اللہ کے حکم سے نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو پھر وہ انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فرشتے جو ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر اس کام پر عمل کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، ان کے اندر جرأت انکار نہیں، کسی لب کشائی کی جسارت کرنے کی بھی طاقت نہیں، ان کے اندر صرف تسلیم ہی تسلیم، اسی لیے تو ان کو فرشتہ کہا ہے۔ افتتخذونہ، یہ اللہ رب العزت مجھ سے آپ سے مخاطب ہیں کہ اے لوگوں، وہ شیطان تھا، وہ اللہ کے حکم سے نکل گیا، ٹھیک ہے، وہ انسان سے
دشمنی کرتا تھا، انسان سے بغض رکھتا تھا، انسان سے حسد کرتا تھا، انسان کی عظمت اس کو گوارا نہیں تھی، تکبر کرنے لگا، اکڑنے لگا، اپنی عقل کو سامنے لے کر آیا، اللہ کے حکم کا منکر بن گیا۔ تو جو بھی عقل پرست ہوتے ہیں اکثر وہ شیطان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو استعمال کرنے والوں کا نتیجہ اکثر و بیشتر وہی نکلتا ہے جو ابلیس کا نکلا۔ کہنے لگا کہ جی میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میری سرشت میں ہے اوپر جانا، مٹی کی عادت ہے زمین پہ گر جانا، نیچے جانا، میں اس کو سجدہ کروں؟ بیوقوف، کس کو سجدہ کروں، کیوں سجدہ کروں، کس لیے سجدہ کروں، ساری باتیں بعد میں ہیں۔ حکم دے کس نے تجھے دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب تیری عقل میں بات سماتی ہے یا نہیں سماتی الگ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بناتے ہو اس شیطان کو وذریتہ، اور شیطان کی اولاد کو اولیاء دوست بناتے ہو، من دونی میرے علاوہ، وہم لکم عدو، حالانکہ یہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، ظالم لوگ بڑی بری تبدیلی کے پیچھے لگے۔ تبدیلی کا لفظ بھی قرآن میں آ گیا۔ ظالم لوگ بڑی بری تبدیلی کے پیچھے۔ تبدیلی اگر برائی کو نکال کے خیر کو لائی جائے تو عقل میں بات سمجھ میں آتی ہے، اگر خیر کو ختم کر کے شر لے کر آئیں تو اس تبدیلی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا، بڑی بری تبدیلی ہے یہ وہ ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ کو دوست بنانے کے بجائے شیطان کو دوست بناتا ہے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ان رسولوں کو ماننے والے صحابہ اکرام، ان کو اپنا ولی نہیں بنا رہے، شیطان کے دوست، شیطان کی اولاد، ان کو اپنا ولی بنا رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ، تم شیطان کی اولاد کو دوست بناتے ہیں۔ مفسرین سے بحث کر لیتے ہیں کہ جی شیطان کی اولاد کون ہے؟ سوال، کیا اس کے بچے ہیں؟ بچے ہیں تو پھر اس کا نام بڑا کچھ لمبا چکر جائے گا۔ امام شعبی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، تابعی تھے، فقیہ تھے، ان سے پوچھا کسی نے کہ شیطان کی اولاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میں اس کی شادی میں نہیں گیا، اللہ نے فرمایا ہے شیطان کی اولاد، بس ہم مان جاتے ہیں شیطان کی اولاد۔ اس کا حقیقی مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی لفظ اولاد آتا ہے، آل جو لفظ آتا ہے نا، آل اولاد، تو اس سے مراد روحانی اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو اگر اپنا آل فرعون، ہم نے فرعون کی اولاد اور اس کی آل کو غرق کر دیا، فرعون کے بچہ کوئی نہیں تھا، کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فرعون کے مشن کو ماننے والے، فرعون کے ساتھی، فرعون کے دوست، اس کے مددگار، اس کی خدمت کرنے والے، اس کے پیغام کو پھیلانے والے، سب کے سب فرعون کی اولاد، روحانی اولاد۔ ہم الحمدللہ جب ملت ابراہیمی کا نام آتا ہے، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ ابراہیم کی آل پر، ان کی روحانی آل پر اے اللہ رحمت نازل فرما۔ اکثر یہودی حضرات، ان کے علماء، دانشور مسلمانوں کو چھیڑتے بھی رہتے ہیں کہ تم ہر نماز میں ہمارے لیے دعائیں کرتے ہو، ہر نماز میں آل ابراہیم کے لیے دعائیں مانگتے ہو، اور آل ابراہیم کون ہے؟ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو ہم ہیں، خاندانی نسلی اولاد ہے۔ کیونکہ یہودی جو ہوتا ہے نسل پرست ہوتا ہے، وہ باہر سے کسی کو یہودی تسلیم نہیں کرتا۔ کوئی کہے میں یہودی بنتا ہوں تو نہیں، جو ہمارے اولاد میں سے، ہمارے خاندان میں ہے، بائی برتھ یہودی ہے، بس وہی یہودی ہے، اس کے بعد باہر سے کوئی یہودی نہیں بن سکتا۔ حالانکہ ان کی بات غلط ہے۔ آل ابراہیم اور آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں
جو ابراہیم علیہ السلام کے دین توحید پر عمل کرنے والے ہیں، اور آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ان کی تعریف کرنے والے، ان پر درود و سلام پڑھنے والے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ان کے مشن کو پھیلانے والے، ان کی تعلیمات کو پھیلانے والے، پڑھنے والے، سیکھنے والے ہیں، وہ آل محمد ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تشہد کے اندر، اے اللہ آل ابراہیم پر رحمت نازل فرما، تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اصحاب اور آپ کے دوست، آپ کے تعلیمات پر عمل کرنے والے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی توحید پرست مسلمان ہیں، سب اس سے مراد ہوتے ہیں۔ تو شیطان کی اولاد مراد یہ ہے کہ شیطان کے روحانی فرزند، شیطان کے روحانی چیلے، جن کے بارے میں سورہ ناس میں فرمایا من الجنۃ والناس، بھائی شیطان جو ہوتے ہیں جنات میں بھی سے ہوتے ہیں، لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جنات کے شیطان تو مجھے نظر نہیں آ رہے، لوگوں کے شیطان ہم سب کو نظر آتے ہیں، انسانی شیطان۔ دیکھیں شرک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جس کے پاس کوئی اخلاقی طاقت نہیں ہے، شرک۔ لیکن شرک کرنے والے، مندر بنانے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے کس دھڑلے اور طاقت سے مسجد توڑ کر کل رام مندر کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے اوپر خوشیاں پورے ہندوستان میں منائی گئی۔ تو کون ہے یہ؟ شیطان کی روحانی اولاد۔ اللہ مجھے فرما رہے ہیں، اے بندہ مسلم، کیا تم شیطان کی روحانی اولاد کو دوست بنائے؟ بئس للظالمین بدلا، بہت برا بدلہ کو اختیار کر رہا ہے۔ کس کو چھوڑ کے کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے؟ تو ہندو تمہارا دوست کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ وہ ہندو ہو کسی اور شکل میں، اداکار گلوکار کی شکل میں، فنکار کی شکل میں، کھلاڑی کی شکل میں، سیاستدان کی شکل میں، تو وہ ہندو ہے، وہ رام مندر کا پجاری ہے، وہ تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ اب مسلمان ملکوں میں اگر ہم مندر بنانے لگ جائیں تو ہم شیطان کی روحانی اولاد بن جائیں گے۔ یہ جو گلوکار ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اکثر لوگوں کو دیکھا کریں ان کی شکلیں، پاپ گلوکار جو ہوتے ہیں، کیا کس چیز کی تعلیم دنیا میں دے رہے ہوتے ہیں؟ فحاشی، عریانی، گندگی۔ تو یہ شیطان کی روحانی اولاد ہیں۔ اکثر لوگ جو بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نوجوان نسلیں، وہ اپنی زندگی بھی برباد کرتی ہیں، اپنے گھر بھی برباد کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ کل پرسوں شاید آپ نے سنا منظور کالونی کے کراچی کے اندر کسی نے ایک بچی کو پھینک دیا۔ وہ پورا واقعہ میں بیان نہیں کر سکتا، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ گھر سے دوسری منزل سے بچی چھوٹی پھینک دی، اللہ نے اس کی زندگی رکھی، وہ زخمی ہو کر بھی بچ گئی۔ پتہ چلا کہ کون لوگ ہیں پھینکنے والے، وہ تو زندہ مل گئی اور اخباروں میں آ گئی پوری کہانی، ورنہ ہزاروں لوگ گناہ کر کے گناہ کا ثبوت پھینک دیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کون لوگ ہیں؟ شیطان کی روحانی اولاد۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری بیٹیاں سمجھیں، اگر فلموں کے پیچھے لگ کے، گانوں کے پیچھے لگ کے، جان قربان کر دینے کے جو وعدے ہیں، ان کے پیچھے لگ کے آپ نے شادی سے پہلے قدم اٹھایا، اس کا انجام سب سے بڑا برا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی برباد ہوتی ہے، آپ کے خاندان کی زندگی برباد ہوتی ہے، ماں باپ کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ اور جس ناپاک مرد کے پیچھے لگ کے یہ کام کیا، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ بتایا گیا کہ اس لڑکی کو پکڑ لیا گیا، اس کے باپ کو پکڑ لیا گیا کہ تم نے بچی کیوں پھینکی، لیکن جس لڑکے کے ساتھ گناہ کیا تھا وہ بھاگ گیا۔ اگر وہ غیرت مند ہوتا، اگر وہ حقیقی محبت کرتا ہوتا تو اتنے لمبے عرصے تک واقعہ کا انتظار کرتا یا پہلے نکاح کر لیتا۔ تو یاد رکھیں، شیطان کے پیچھے لگنے والے اس کی اولاد نکاح نہیں کرتے، گناہ کرتے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انہیں اطلاع ملی کہ ایک لڑکا لڑکی جو غیر شادی شدہ تھے انہوں نے بدکاری کی ہے، تو ان کو سزا دی گئی 100 کوڑے جو بھی ہے۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے کو بلایا، اسے سمجھایا اور اسے کہا کہ تم اس سے نکاح کر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، نکاح نہیں کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غالباً امام شافعی اس واقعے کو لکھ کر فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں، بدکاری کرنے والے مرد کی نظر میں سب سے پہلے جو عورت اس کی نظروں سے گرتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا ہے۔ اب اس کی نظروں میں اس کی عزت باقی نہیں رہتی۔ اور حیا کا دامن تھام کر نکاح کرنے والے مرد کے سامنے عزت اور عظمت میں سب سے افضل ترین جو دنیا میں عورت ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو نکاح کا حکم اللہ نے دیا، بدکاری اور فحاشی کا کام شیطان نے چلایا۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ فحاشی ہے، بدکاری ہے، بے حیائی کا کام، اور شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ شیطان جنات کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ شیطان کی روحانی اولاد کے بارے میں دیکھیں اور اپنے آپ کو ان آیتوں کے سامنے رکھ کے، اپنی اولادوں کو سامنے رکھ کے دور کرنے کی کوشش کریں۔ شرک و بدعت کے جتنے اڈے ہیں یہ شیطان کی روحانی اولاد چلاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کہ رحمان کے دوست اور شیطان کے دوست کون ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری ہے، عربی میں، اردو میں بھی ترجمہ آ گیا ہے، انگلش میں بھی ترجمہ آ گیا ہے۔ اگر کوئی پڑھے تو اس میں انسان پرکھ سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں رحمان کا دوست ہوں یا شیطان کا دوست ہوں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی باطل مذہب فرقے سب کچھ بھی ہے، سب کا ذکر آ جاتا ہے کہ شیطان کے دوست کون ہیں اور رحمان کے دوست کون ہیں۔ بتائیں، یہ شیطان کے اولاد نہیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے قریبی ترین لوگوں کو برا بھلا کرے، صحابہ کو گالی دے، تو یہ شیطان کے اولاد نہیں بن جائیں گے۔ اس طرح دیکھتے چلے جائیں تو ایک ایک جگہ پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ ساری باتیں کہ شیطان کی روحانی اولاد کون ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی روحانی اولاد کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو بھائی یہ بندر کی اپنے آپ کو نسل کہلانے والے عقل پرست سائنسدان، یا پھر دنیا کے اندر گانے بجانے پھیلانے والے ہیں، نشے کی انڈسٹری پھیلانے والے، ہر بے حیائی کام کروانے والے، سب کے سب کون ہیں؟ شیطان کی روحانی اولاد۔ حکومت کا اعلان آ گیا 10 اگست سے سینما کھول دیے جائیں گے، لیکن تعلیمی ادارے نہیں۔ اس کے بارے میں ہم سوچیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ وہ رحمان کے دوستوں سے محبت کرے گا، صحابہ سے محبت کرے گا، محدثین سے محبت کرے گا، علماء سے محبت کرے گا، تو انہی کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ اور فنکاروں سے، اداکاروں سے، سیاستکاروں سے، گلوکاروں سے محبت کرے گا تو پھر انہی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے، اس دشمن کو اپنا دشمن ہی بناؤ، اس دشمن کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمان اور زمینوں کی تخلیق کے وقت، نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت۔ ما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا ہوں۔ یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم،
جس دن وہ کہے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، فدعوہم، وہ ان کو پکاریں گے اپنے شریکوں کو، مشرک اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، ہم ان کے درمیان بہت بڑی ہلاکت کی گڑھا بنا دیں گے۔ جہنم کا انجام بتایا جا رہا ہے، مشرکوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، شیطان کے پیچھے لگنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، وہ شریکوں کو پکاریں گے لیکن شریک ان کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، مجرمین جہنم کو دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے، یقین کریں گے کہ اب ہم برباد ہو گئے، فَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، تو یہ مجرم جہنم سے بچ نہیں سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر ہی سے ان کو اپنا انجام کا یقین ہو جاتا ہے کہ مومن کو اللہ رب العزت جنت کے نظارے دکھا دیتا ہے اور مجرم کو اللہ رب العزت جہنم کے نظارے دکھا دیتا ہے۔ فظنوا انہم مواقعوها، وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا انجام اس جہنم کے گڑھے میں گرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسانوں کے لیے اس پورے قرآن میں بہت ہی مثالیں بیان کر دی ہیں، واعظ و نصیحت کی مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن یہ انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن یہ انسان اکثر معاملات میں بڑا جھگڑتا ہے۔ شرم نہیں آتی کہ اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار کرنے میں جھگڑتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، آگے سے دلیلیں پیش کرتا ہے، وکالت پیش کرتا ہے کہ یہ عقل کی بات خلاف ہے، یہ عقل کے بات خلاف ہے، یہ عقل کے بات خلاف ہے۔ تو ہم نے انسان کی نصیحت کے لیے بڑی مثالیں بیان کی، لیکن یہ انسان اکثر چیزوں میں جھگڑتا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ ناشکری بھی کرتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں۔ یہ جو جھگڑا ہے اس کے اوپر بھی بڑی ہم لمبی باتیں کر سکتے ہیں، بہت وقت کم۔ انسان اکثر چیزوں میں جھگڑتا ہے۔ پاکستان کی جتنی عدالتیں ہیں ان کے اندر جو کیس بتاتے ہیں تو وہاں جھگڑے کے کیس جو ہوتے ہیں بلا وجہ جھگڑے کے، ان میں سے ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے، کبھی دونوں جھوٹے ہوتے ہیں۔ سوچیں کہ جھوٹ کو لے کر عدالت چلا گیا اور سالوں جھگڑے میں لگا دیا۔ اس جھگڑالو انسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نفرت کرتا ہے جھگڑا کرنے والے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو حق پر ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں جھگڑا ہے تو اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، پچڑ جاتے ہیں کہ نہیں، جھگڑے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، لڑائی کو، فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ وکالت نامے جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، وکیل کیا ہوتے ہیں؟ اکثر ترین کوئی اگر دوست بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو، اکثر میں جھوٹ کیس چل رہا ہے، اس کا اپنا دھندا چل رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا موکل جھوٹا ہے، وہ چل رہا ہے، چل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام بہت بڑے محدث تھے، فقیہ اور چیف جسٹس ہیں اسلام، پہلے اسلامی چیف جسٹس تھے، ان کو چیف جسٹس بنایا مدینہ سے امام قاضی شریح رحمہ اللہ۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا علم اور عقل دیا تھا کہ صحابہ کے دور میں اس شخص کو چیف جسٹس بنایا۔ سال وہ رہے جج، سال کے بعد آ کے حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ میں نہیں رہنا چاہتا، استعفیٰ لوں۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ کیوں بھائی استعفیٰ کیوں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ سال ہو گیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اپنی عدالت میں، کوئی بھی نہیں آیا، ایک جھگڑا میرے پاس نہیں آیا۔ سوچے کیسا دور ہے اسلامی دور کہ جس میں لوگ جھگڑا لے کر عدالت جاتے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہی معاملہ درست کر لیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا حق ہے تو لے لے بھائی، اللہ کے پاس جانا ہے میں نے، وہ لے لیتا ہے اپنا حق، حق نہیں ہے تو وہیں چھوڑ دیتا ہے، عدالت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سب کے گھروں کے کتنے کیس ہوتے ہیں وراثت کے، 10 20 سال سے چلتے ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں طلاق کے جو عدالتوں میں حل ہوتے ہیں، کتنی خواریاں ہوتی ہیں۔ وکان الناس اکثر شیء جدلا،
مکان الانسان اکثر شیء جدلا، اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں کہ بھائی جھگڑوں میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو۔ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر یہیں سے اور آگے بہت اہم ترین مباحث آ رہی ہیں اگلے جمعے سے بشرط زیست و صحت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل